أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله. لفظ ترجمہ دیکھ لینا. انا بے شک ہم نے اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف کما جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح نوح کی طرف والنبیین من بعدی اور ان کے بعد نبیوں کی طرف اوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم کی طرف و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور یعقوب اسماعیل السلام اسحاق السلام و یعقوب السلام کی طرف والاسواتی اور ان کی اولاد کی طرف وعیسیٰ و ایوب عیسیٰ علیہ السلام و یونس و ہارون کی طرف وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وآتینا اور ہم نے عطا کی داود کو زبور یعنی کتاب عطا کی ورسلا اور بہت سے رسول قد یقیناً قصصناہم ہم نے بیان کیا ہم نے ان کے بارے میں بتایا ہم نے بتایا علیکا آپ کو من قبل اس سے پہلے ورسلم اور بہت سے رسول لم نقصصہم نہیں ہم نے بتایا آپ کو یا کوئی خبر دی آپ کو ان کے بارے میں علیکا آپ کو وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ تکلیمہ جیسے کلام کیا جاتا ہے رسولم رسول مبشرین بشارت دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے لئلا تاکہ نہ ہو یکونا لا ہو للناس لوگوں کے لیے علی اللہ پر یا اللہ کے مقابلے میں حجتن کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تبارک و تعالی عزیز بہت غالب حکیمن بہت حکمت والے ہیں لیکن اللہ یشہد شہادت دیتا بما انزل الیک اس کی جو نازل کی گئی آپ کی طرف اس نے نازل کیا آپ کی طرف انزلہ اس نے نازل کیا اسے بعلم ہی اپنے علم سے والملائکۃ اور فرشتے یشہدون فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں وکفی باللہ شہید اور اللہ ہی گواہ کافی اللہ کی گواہی کافی ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور جنہوں نے روکا اللہ کی راہ سے قد یقیناً ضلوا ضلالا بعیدا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ضلوا گمراہ ہو گئے ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گئے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا وظلموا اور جنہوں نے ظلم کیا
لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ ایسا، لم یکن اللہ نہیں ایسا اللہ، ایسا لیغفر لہم کہ وہ معاف کر دے انہیں، ولا لیہدیہم اور نہ ہی ایسا کہ انہیں لیہدیہم کہ انہیں ہدایت دے، طریقہ کے سیدھے راستے کی ہدایت دے، الا مگر طریقہ راستہ جہنم کا، جہنما جہنم کا، خالدین فیہا ابدا جس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وکان اللہ وکان وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ ذالک یہ علی اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان، یعنی ان کو جنم ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تم جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ان کو ایک مطالبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی آپ ہمارے پاس کوئی کتاب لے کے آئیں، ہم جب تک کتاب آپ نہیں لائیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس کا جواب پہلے بھی دیا، اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی وحی کی ہے، بہت سے لوگوں پر ہم نے، بہت سے انبیاء جو آئے اور پر ہم نے وحی کی ہے، ہماری طرف سے فرشتہ ہی آتا تھا اور وہی ان کو پیغام، ہمارا پیغام پہنچاتا تھا۔ اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا بے شک ہم نے وحی کی علیہ کا آپ کی طرف، جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے، سارا کسی کو ہم نے کوئی کتاب ہم نے ان کو نہیں دی، اوحینا اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور کتنے ایوب، یونس، ہارون و سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبور اور ہم نے دی عطا کی ہم نے داؤد کو زبور۔ یہ کتنے رسولوں کے اللہ تبارک نے بہت کئی بہت سی جگہوں پہ بہت خوبصورت طریقے سے جیسے گلدستے ہوتے ہیں اللہ کے رسولوں کے نام ایک ساتھ اکٹھے بیان کیے گئے ہیں، تو ان پر یا ان کے سب کو یہ فضیلت دی کہ ہم نے ان کے سب کی طرف وحی کی، ایک دعا سب کو وحی ہم نے کی، ہم نے پھر کسی کسی کے یہاں پہ پھر بیچ میں کسی کی فضیلت بھی بیان کر دی ہے، جیسے یہاں بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی، یعنی کتاب انہیں دی، اور رسولن اور بہت سے رسول ایسے ہیں قد قصصناہم علیک جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کے رسولوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، سب کے بارے میں آپ کہنا سب کے بارے میں بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ کوئی قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، رسول کا بھی آئے، مگر قرآن میں آپ کو ملیں گے 24 یا 25 انبیاء کے نام ہیں، 24 ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کا شک ہے کہ وہ تھے کہ نہیں تھے، باقی اگر 24 ہیں پھر ان کو ملا رہے 25 ہی انبیاء کرام کے نام، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے پر اور کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما اور ہم نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے، یعنی موسیٰ سے دو بدو کلام کیا، مگر ان پہ بھی نے ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے، سامنے اللہ کے سامنے نہیں، کہ اللہ کو تو جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا، تو اللہ کو تو دیکھ کوئی بھی نہیں سکتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کہ اللہ مجھے دکھا، تو ان کا تو نہیں، جس پر جب تجلی کی اس نے پہاڑ پہ، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو یہ اللہ نے کلام ضرور کیا، دو بدو کلام کیا، مگر میں ورائی حجاب پردے کے پیچھے سے کلام کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں رسولوں کا کچھ کسی کی فضیلت بیان کر دی، اور یہاں پہ رسولوں کے بارے میں بتا دیا کہ سب کو ہم نے وحی کی۔ اب آگے جو آیت آتی ہے یہ بہت اہم آیت، رسول مبشرین و منذرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہاں پہ رسولوں کو یہاں پہ بھیجنے کا کیا مقصد ہے، دنیا میں اللہ نے رسول کیوں بھیجے، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، ان کی وجہ کیا تھی، اللہ نے کیوں رسول بھیجے، ایک تو جیسے دیکھیں نا یہاں پہ الفاظ کی دیکھیں، للناسی، للناسی کا مطلب ہے کہ لوگوں کے حق میں حجت، لوگوں کے حق میں، للناس لوگوں کے لیے، اور ایک ہے اللہ، تو یہ ہے اللہ کے خلاف حجت، اعلیٰ جب بھی آتا تو اکثر اس کے خلاف بات ہوتی ہے، اللہ کے خلاف حجت، رسولم اللہ رسولم ہم نے رسول بھیجے، کیوں، مبشرین بشارت دینے والے اور منذرین ڈرانے والے، اللہ تاکہ نہ ہو، یکون للناس لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں کوئی حجت، اللہ کے خلاف حجت، اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے پر کوئی الزام نہ دیں،
کوئی اس کے خلاف حجت نہ پیش، کوئی دلیل نہ دیں بعد رسولوں کے آنے کے بعد، لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ آخرت میں جب احتساب ہونا ہے تو اس کا کہ قیامت کے دن ہر کسی کا امتحان ہوگا، لازم ہے اس کے نتائج بھی نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب نے میرے پاس آنا ہے، سب نے اس کے سامنے فردن فردن کھڑا ہونا ہے، سب کا امتحان ہونا ہے، اس کے امتحان کے نتائج بھی نکلیں گے، کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھایا جانا بھی ضروری ہے، کسی کو جانچنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھنا چاہیے کہ امتحان کے لیے، قیامت کے امتحان کے لیے ہمیں کیا پڑھایا گیا، اور آخری جانچ پڑتال جو ہماری ہونی ہے، آخر میں جو امتحان ہونا ہے، اس سے پہلے ہمیں کیا کچھ دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے بنیادی اصول کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، انسان کو اللہ نے سماعت دی، بصارت دی، اور تین بڑی چیزیں دی، عقل دی، سماعت دی اور بصارت دی۔ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ بھی شروع میں جب بچہ ہوتا ہے تو صرف سنتا ہے، تو صرف سن سن کے وہ ہر بات کو سیکھ جاتا ہے خود بخود۔ تو سماعت ایک ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، سماعت انسان کو ایک سماعت دی، اسی سے انسان سنتا ہے، اور زیادہ تر علم وہ سن کے ہی حاصل کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ زیادہ علم انسان کو ہمیشہ سننے سے اور دیکھنے سے آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بڑی چیز عقل بھی دے دی، تو سماع، بصار اور عقل تینوں چیزیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک روح بھی رکھ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے خیر اور شر، یہ بھی دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے رکھ دی۔ جیسے ہر انسان کے اللہ نے، اور قدرتی طور پہ اس کے دل میں، دماغ میں توحید، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ توحید کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے مجوسی بنا دیں، یہودی بنا دیں، نصارہ بنا دیں، بت پرست بنا دیں، ماں باپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے خیر و شر کا علم رکھا ہے۔ انہی کی بات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر بھی، اگر وحی نہ آتی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے انسان کو، عقل دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، تو ان چیزوں کے بعد پھر بھی اس کا علم نہ بھی آتا تو بھی اللہ تبارک کے سامنے سارے اکاؤنٹیبل ہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک کے سامنے سب جواب دہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور نیکی کی بدی کی فطرت بھی تمہاری تمیز میں رکھی ہے۔ تو پھر تمہیں اگر کوئی رسول نہ بھی آتا، کوئی الگ سے وحی نہ بھی آتی، تو بھی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ کر سکتا تھا، کیونکہ امتحان کے لیے جو امتحان صاحب کے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ انسان کو دے چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا تھا کہ تمہیں نیکی بھی بتا دی گئی، بدی بھی بتا دی گئی، تم بدی کی طرف کیوں گئے، نیکی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ مگر پھر بھی اللہ نے اس کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا محاسبے کے لیے اللہ کے نبی بھی اللہ نے بھیجے، کہ نبی بھی بھیجے، رسول نہ بھی آتے تو کوئی بات، مگر پھر بھی بھیجے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حجت اللہ نے کیا ہے۔ بنیادی حجت عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، جیسے ان السماع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں بعض پر اس کو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انسان نفس کے اندر بدی اور نیکی کی تمیز بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، قسم ہے نفس انسانی کو جیسے اس کو سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بھی پھونک دی۔ ان تمام صلاحیتوں کی بنا پر اللہ تبارک کو یہ حق ہے کہ وہ ہم سے جواب لے۔ اگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس کے بعد یہ بھی کیا کہ اپنی حجت تمام کرنے کے لیے کہ لوگ نہ کہ انسانوں کے خلاف کوئی، ہم اللہ کے خلاف کوئی الزام نہ کہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھی بھیجے۔ گویا یہ ایک اضافی انتظام تھا جو اللہ نے انسانوں کے میں سے بہترین، اللہ کے جو بہترین انسان تھے ان کو اللہ نے چنا، ان کو منتخب کیا، جن کی اعلیٰ کردار کے مالک، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آتا نا کہ وہی آنے سے پہلے بھی سارے مکہ والے انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہیں خود ان کی ہر بات پہ کہتے تھے کہ کبھی انسان ہی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور ان کی ہر چیز کو مانا کرتے تھے، ہر کتنا زبردست انسان ہے، اخلاقی طور پہ بھی، ہر طور پہ بھی۔ اللہ تبارک نے جو بھی چنے، کچھ لوگوں کو جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے ان کو چنا، اور پھر انہیں اس دنیا میں بھیجا، دنیا میں جا کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی بھی بھیجی، اور پھر وہی کے ذریعے اللہ نے انسان کو بتا دیا کہ اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا، اب تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی دلیل پیش نہ کر سکے کہ مجھے علم تو تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس تو کوئی علم تھا ہی نہیں تھی،
اب اگر میں بے دین ماحول میں وہ رہا ہے، سب کے سامنے کہ جی سارے لوگ ایسے کرتے تھے، سارے رشوت لیتے تھے، میں تو اپنے دھندے میں پڑا رہا، مجھے تو کوئی ہوش ہی نہ رہا، یہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی اس کے پاس حجت نہ ہے، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے تو اللہ کے مقابلے میں یہ حجت پیش کرے۔ دیکھیں نا اللہ کے رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں، اس وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ تمام برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں، اسی وجہ اپنی ذات کی خود مدح فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے کتاب اتاری اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی جس کی مدت کو مؤخر کیا، یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس کے پاس تو کوئی حجت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی، یہ تمام حجت کی تمام حجت ہے یہ کہ اس کی مدت کو اللہ نے اس کو اتنی عمر دی کہ اس کو بنا دیا 60 سال تک، وہ اس کو عمر دے دی، تو اس کا کوئی حجت، اس کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ میں نے کام کیوں نہیں کیا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے معاشرے کے مقابلے میں کوئی حجت باقی رہتی نہیں۔ اس طرح اس کا فرمایا کہ اللہ تبارک کسی کو رسول بھی جو ہے ان کو یہ کام نہیں کہ کسی کو زبردست ہدایت پر لائے، وہ تو اللہ کے جو اللہ نے جو تعلیمات دی اللہ نے جو وہی بھیجی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے لوگوں کو پہنچا دیا پورے کا پورا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے ان تعلیمات کو سنا، ان کے متوجہ ہوئے، ان کو فائدہ اٹھایا، سیدھے راستے پر چلے، انہوں نے مان لیا، ان کے لیے تو اللہ کے رسول مبشر ہیں، یعنی ان کے لیے بشارت دینے والے، یعنی اللہ کے فضل اور جنتوں کی نعمتوں کی بشارت دینے والے، جس طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، ان کے لیے آخرت میں راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہوگی۔ مگر جو لوگ اس کے باوجود بھی غلط راستوں میں چلتے رہیں گے کہ اللہ کے تعصب کی وجہ سے یا ہر دھرمی کی وجہ سے، ہم نے دیکھا بنی اسرائیل والوں کو پتہ تھا اللہ کے رسول اس کے باوجود تعصب سے، ہر دھرمی سے، ضد سے، یا اپنے کوئی اور مفادات سے، یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لالچ میں پھر وہ نہیں مانتے اللہ کے رسول کی بات، تو پھر اللہ کے رسول ان کے لیے نذیر ہیں، ان کو ڈرانے والے ہیں، ان کو خبردار کرنے والے ہیں، ان کو بدترین انجام کا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا انجام جہنم ہے۔ تو یہ اللہ کے رسولوں کے بھیجنے کے بعد اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ مبشرین و منذرین بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ خود یہ کام کرو گے، اللہ کی بات مانو گے، نیک اعمال کرو گے تو ان کے لیے بشارت ہے، اور اگر اللہ کی بات نہیں مانی، اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کے مطابق چلے تو ان کے لیے پھر ڈرانے والے ہیں۔ تو مبشر اور نذیر یہ ہمیشہ رسولوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنا کے بھیجا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نا سب کے لیے انبیاء کرام کو بھیجے گئے تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا، تو رسالت کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کامل ہو گیا، جو سب کے آپ علیہ وسلم نے آخر میں آئے تو ان پر جو بنیادی مقصد تھا وہ تو قائم ہو گیا، ایک کام رہ گیا کہ وہ روئے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا بھی ضروری ہے، جس آپ کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعوت کا آغاز بھی اسی طرح کیا تھا، تو آپ سب سے پہلے آپ کو کہا گیا کہ اپنے خاندان والوں کو ان کو خبردار کر دو، تو اپنے خاندان سے انہوں نے شروع کیا، اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دعوت دینے والا، مبشر اور نذیر بنا کر اور دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور پھر یہ تو آپ گمراہ، لیکن اس کے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلند درجہ اور بھی ہے، آپ کی رسالت کی تکمیل، وہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی قرآن حکیم ودین الحق لیظہر علی دین کلی، اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے غالب کر دے پورے دین کو، دنیا پر سارے دین کو غالب کر دے،
وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہنے کہ تمام دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ غالب کر دے پورے اور جو جتنے بھی دین ہیں دوسرے ادیان ان پر اللہ یہ دین حق غالب کر دے۔ تمام یہ رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کی امتیازی شان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان پر دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ اللہ کے رسول کا خاص ایک امتیاز ہے، یہ ہمیں سمجھ ہونا چاہیے کہ اللہ کا بنیادی مقصد رسولوں کو بھیجنے کا یہ ہے کہ مبشرین ہے منذرین، لوگوں کو ڈرا دیں تاکہ ان کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، وہ کہہ ہی نہ سکیں، حالانکہ ویسے بھی کہنے کے کسی کو اختیار ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کے حجت تمام کر دی کہ اس کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ جی میرے پاس دین پہنچا نہیں، آپ نے کسی کو بھیجا نہیں، ہمیں بتایا نہیں، حالانکہ اللہ نے سب کو دے دیا، اس کے بعد بتا بھی دیا، رسول بھی بھیج دیے، اب کوئی نہ مانے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو کسی کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ہر اتنا آسان، ہر چیز کو پڑھنا آسان، ہر چیز پہنچنے سب کے پاس پہنچی ہوئی ہے، اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور جس کی عمر کہتے ہیں 60 سال ہو گئی، پر مدینہ منورہ والے تو 40 سال کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد کہ جی بس اب اللہ کرے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کے بعد قطعاً اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس سے تو ضرور اللہ تعالیٰ معاف فرمایا۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ محاسب حساب یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان دے، ہمارے حساب آسان دے۔ اللہ کے رسول فرمایا جس کا حساب آسان کر دیا سمجھو اس کا حساب ہوا ہی نہیں، وہ بغیر حساب کے بس ایسے ہی پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کیا حساب یسیرا، تو دعا کرتے رہنا اللہ محاسبنی حساب یسیرا، کیونکہ حساب تو ہر کسی نے دینا ہے، ہر کسی نے اللہ کے سامنے احتساب اس کا ہونا ہے، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ سے میرے لیے حساب کو آسان کر دی۔ پھر اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ یشہدو، اور لیکن اللہ یہ گواہی دیتے ہیں بما انزل الیک، کیا جو کچھ نازل کیا گیا، جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، وہ اپنے علم کی وجہ سے، اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ جی اپنے طرف سے گھڑ لیتا ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اپنے علم کے، اللہ کے پاس جو علم ہے اس سے اسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی یہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور بس تو اللہ کی گواہی کافی ہے، کہ اللہ کی گواہی بھی کافی ہے، اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ پھر لوگوں کے لیے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوا اور جنہوں نے روکا، خود بھی رکے دوسروں کو بھی روک دیا، عن سبیل اللہ کے راہ سے، قد یقیناً ضلوا ضلالا بعیدا، گمراہی میں بہت دور بھٹک گئے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا ظلم کیا، یا ظلم سے مطلب شرک کیا، ان الذین کفروا وظلموا کفر کیا، انکار کیا اور شرک کیا، لم یکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو بخش دے، اللہ پھر ان کو سزا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ایک جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو میں بخشوں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو پھر کسی سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے، کیونکہ اتنے دور وہ نکل گئے ہیں، وہ بھٹک گئے ہیں، خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو معاف بھی کر دے، ان کو ہدایت کا طریقہ بھی سکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منع کر دے گا۔ اللہ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ طریق جہنم، ایک ہی راستہ ہے جہنم کا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک جہنم کا راستہ ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ سمجھے کہ جی اللہ کے لیے بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کچھ آیات پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے کے کچھ نہیں، یہ اللہ تبارک اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اللہ کو کوئی عذاب دے کے خوشی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، مگر اللہ کا ایک قانون ہے، اس نے دنیا بنائی ہے ضابطے کے مطابق بنائی ہے، اس نے ایک قانون بھیجوا، پھر اللہ کے رسول بھی اللہ نے اپنے رسول بھی بھیج دیے جو اس کو سکھا دیں گے، اب جو قانون کے مطابق سزا کا مستحق ہے وہ سزا پائے گا، اس پر اللہ کو کوئی اللہ پہ کوئی بھاری چیز ہے بھی نہیں۔ اب بعض ہمارے یہاں
بہت سے وہ صوفی قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اپنی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے، کیا وہ جھونکے گا؟ اور پھر وہ مثالیں دیتا ہے، کہا گیا کہ اللہ کے لیے کوئی مثالیں نہ دیں، پھر وہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی، باپ بھی اپنے اولاد کو ڈانٹتا ہے، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، ماں بھی کہتی ہے میں تیرا قیمہ بنا دوں گی، کیا ویسا کرتی ہے؟ یہ صرف ڈراوے کی باتیں ہیں، ڈراوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ڈرا رہے ہیں، ایسا ہونا نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ خیالات نظریات بالکل گمراہ کن پر یہ پر گمراہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ جی میں جہنم کا وہ اللہ تو کہنے اللہ آپ کا کانا ذالک اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت کوئی مشکل نہیں ہے، ماں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنی اولاد کو ڈالیں گے، اللہ کے لیے مشکل نہیں، جو اس کی بات نہ مانے اور بالکل ہی آ جائے کہ اس کے برابر لوگوں کو کھڑا کر دے۔ شرک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر لا کے کھڑا کر دیا، یعنی اللہ ہے مگر فلاں صاحب بھی ہیں، اللہ کا ہے، اللہ کا قدرت رکھتا ہے مگر فلاں صاحب بھی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں سارے اختیارات ان کے پاس ہے کامل، وہ تو یہ اللہ کے برابر کسی کو کرا دینا، پہلی بات تو صاحب انکار ہی کر دینا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کو انکار کرنا، رسولوں کا انکار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ شرک کرنا، صالح منہ سے ہمارا یہاں شرک ہے، جنہوں پر ظلم کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ہی ڈالے گا، صاف بتا دیا، ان کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاطوں سے یہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے شرک، کھلے عام شرک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اس کا یہ توبہ بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کو شرک جو کیا جا رہا ہے وہ ثواب سمجھ کے کیا جا نہیں جی، یہ تو ثواب کا کام ہے، جو نہ کرے بلکہ اس پہ الٹے الٹے فتوے لگائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، باقی گناہوں سے بچائے، معافی مانگ لے، اس سے بھی اگر کوئی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے بدعات سے بچائے، ہر برے عمل سے بچائے، ہر جس کا محاسبہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بری سے ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر گناہ کیا گیا وہ بھی سامنے ہوگا، اچھی سے اچھی چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کی وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ حاضر کر دیں گے، تو روزانہ معافی مانگ کے سونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیں، فرشتے سے کہہ دیں کہ صاف اس کا کاغذ بالکل واپس سر چیز مٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی، عمل ضروری ہے، سمجھنا عمل کرنا اور آگے پہنچانا، جتنا بھی کسی کو پتہ چلے، ایک بھی اگر اگر ایک بھی آیت میں پتہ چلے، ایک بھی بات اسے آگے پہنچاؤ، کم از کم شرک کے معاملے میں ہر کسی کو بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سامنے ہو رہا ہوتا، تو کم از کم اپنا انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، زبردستی کوئی نہیں، زبردستی تو رسولوں کو منع کر دے گا، لیکن اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، مگر ایک اچھے طریقے سے، آپ کے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، آپ کا لہجہ بہت دھیما ہونا چاہیے، کیونکہ جو دائی ہے یعنی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کا اخلاق، اس کے الفاظ بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب قرآن پڑھتے نا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اگر فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور ایک ایسے فرعون جیسے کافر کے پاس بھیجنے پر پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے لہجے کو ذرا نرم رکھنا، تو ہمیں بھی کس سے بات کرنے کے لیے سمجھانی ہو تو پھر اپنا لہجہ نرم اور آرام سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔